اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں چونکہ درس قرآن کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، لیکن کچھ ہمارے وہ دوست احباب جو اس وقت حرمین شریفین میں موجود ہیں، کچھ جانے والے ہیں، کچھ جانے لگے ہیں، کچھ چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ حج تمتع کے اوپر نا کوئی ایسا کلام کر دیں تاکہ ہمیں حج کرنے میں آسانی ہو۔ دروس قرآن کا سلسلہ شروع رہے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آسانی میسر آئے اور وہ راستے کھلیں کہ ہم بھی سفر حرمین شریفین کی سعادت کو حاصل کریں۔ آج جس عنوان کو سرنامہ سخن بنایا ہے وہ ہے حج تمتع کا طریقہ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب کوئی حاجی حج پہ جاتا ہے تو حاجی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو حج کر رہا ہوں اس حج کا نام کیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم حج کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ حج تین قسم کے ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ افراد کا معنی اکیلا ہوتا ہے اور جو یہ حج کرتے ہیں اس کو حاجی مفرد کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ڈائریکٹ احرام کا حج، جو حج کا احرام ہے وہ باندھا جاتا ہے، عمرہ اس میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اکیلا حج کہا جاتا ہے، یعنی عمرہ نہیں ہے، یہ حج افراد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جو حج تمتع والے ہیں اور حج قران والے ہیں ان پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ چونکہ حج کے تین فرائض ہیں، پہلا فرض حج کا کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ دوسرا حج کا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفات کرنا۔ اور تیسرا حج کا فرض کیا ہے؟ طواف و زیارہ کرنا۔ اب اس کو مزید فقہا نے اور بھی ترتیب دی ہے، حج کی نیت ہونا اور ترتیب کا خیال کرنا اور ہر چیز کو اپنے وقت پر کرنا، یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ مین جو ہے وہ حج کے تین فرائض ہیں اور حج کے 6 واجبات ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے؟ مزدلفہ کا وقوف کرنا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ جمرات کو کنکریاں مارنا۔ اور تیسرا قربانی کرنا، اور یہ قربانی میں نے عرض کیا حج افراد والوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ تمتع اور قران والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو قربانی حاجی کرتے ہیں ان کو وہاں چاہے کرنا چاہیں وہ مسافر نہ ہوں یا اپنے اس
پاکستان میں وکیل مقرر کر کے قربانی کریں۔ یہ جو یہاں پہ قربانی کی جاتی ہے یہ قربانی اور ہے، جو حج پہ قربانی کی جاتی ہے وہ دم شکرانہ کی قربانی ہے۔ سادہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مجھے سعادت نصیب کی حج کی، اس پر شکرانے کے طور پہ ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ جو قربانی یہاں پہ کی جاتی ہے یہ واجب ہے، یہ صاحب نصاب پر ہے، اس کی ایک علیحدہ شق ہے۔ جو حاجی قربانی وہاں پہ کرتے ہیں وہ دم شکرانہ کے طور پر ہوتی ہے۔ تو حج کے کتنے فرائض ہیں بولتے رہیے۔ مجھے یہ یقین ہے کامل ہے اللہ کی ذات پہ کہ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے گا، کیونکہ جب بندہ کوئی چیز سنتا ہے اس کو تڑپ پیدا ہوتی ہے اور تڑپ سے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بندہ نا اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہنے لگا صحیح بڑا دل ہے، سرکار کی زیارت ہونی چاہیے۔ اچھا، مرید جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدی، ایک ہوتا ہے متوسط، ایک ہوتا ہے منتہی۔ جو مبتدی مرید ہوتا ہے نا اس کے لیے عمر کی قید نہیں، ساری زندگی بھی چاہے گزر جائے، وہ جب بھی اپنے شیخ کے پاس جائے گا ایک ہی دماغ کھاتا رہے گا، حضور میرے لیے دعا کرے۔ یہ مبتدی مرید کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جو متوسط ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضور مجھ پر نگاہ کرے، اب وہ دعا کے معاملے سے آگے گزر جاتا ہے۔ ویسے دعا کا کہنا سنت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، جو اصطلاحات اور کنڈیشنز صوفیہ نے بیان کیے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مبتدی ہوگا وہ جب بھی جائے گا صحیح میرے واسطے دعا کرو، اور جو متوسط ہوگا وہ کہے گا نگاہ کرو، اور جو منتہی ہوگا وہ کچھ نہیں کہے گا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اصل یہ درجہ ہوتا ہے تصوف میں، وہ کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اگر پیر صاحب نظر ہے تو بغیر کچھ کہے ہو جائے گا، اگر صاحب نظر ہی نہیں ہے تو کہے کے بھی تو کھپ نہیں ہے، کچھ نہیں حاصل ہونا۔ تو اگر صاحب نظر ہے تو بغیر کہے ہو جائے گا، اور اگر صاحب نظر نہیں، جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ تو جو اگر صاحب نظر ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر صاحب نظر نہیں تو کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، وہ شیخ کے پاس گیا، حضور والا مجھے زیارت کرنی ہے۔ میں نے بڑے بڑے صوفیاء کو دیکھا وہ کہتے ہیں یہ بھی تمنا نہیں رکھنی چاہیے، پہلے یہ کہنا چاہیے اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں اپنا چہرہ تیرے یار کے سامنے لے جانے کے قابل تو ہو جاؤں۔ اب وہ جناب کہتے ہیں حضور والا مجھے زیارت کروائیں۔ شیخ جو تھا وہ نباز تھا، اس کو پتہ تھا کیسے اس کا علاج کرنا، کہنے لگا بیٹا شام کو آ جانا اور میں انشاءاللہ آپ کو زیارت کروا دوں گا۔ شام کو جب آیا تو کھانا کھلایا اور اس کے اندر مرچیں زیادہ ڈلوا دی۔ اب وہ مرید کے حضرت پانی فرمایا، پانی نہیں ہے اگر زیارت کرنی ہے تو پانی نہیں پینا۔ ساری رات گزر گئی، کہا گھر جا کے بھی پانی نہ پینا۔ اب وہ سویا تو خواب میں پانی نظر آتا رہا۔ صبح گیا، کہنے لگا ضرور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہیں ہوئی، ساری رات خواب میں پانی نظر آتا رہا۔ شیخ نے کہا بیٹے تیری تڑپ پانی کی تھی، تجھے پانی مل گیا، جب تڑپ مصطفیٰ کی ہوگی تو میرے مصطفیٰ ہی مل جائیں گے۔ تو یہ حج اور عمرے جب بندہ ان سیشنز میں جاتا ہے تو معاملات میں جاتا ہے تو پھر جب دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ یہ تڑپ جب مجبور کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، تو گنبد خضرا کے مکھی کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے آپ کے ہجر فراق میں استن حنانہ روئے تو مصطفیٰ علم نشرہ کے سینے سے لگا لیتے، امتی ہجر مصطفیٰ میں روئے تو میرے مصطفیٰ کیوں نہیں سینے سے لگائیں گے۔ عزیزان محترم، توجہ سے سنیں گے تو آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوگی تو بلاوا ضرور آئے گا۔ تو بولتے رہیے گا۔ حج کے کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ دوسرا کیا ہے؟ طواف، یہ زیارت تیسرا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وقوف عرفات کرنا۔ تیسرا طواف زیارت کرنا۔ اور حج کے واجبات: مزدلفہ کا قیام، 1 شیطان کو کنکریاں مارنا، 2 قربانی کرنا، 3 حلق یا قصر کروانا، 4 اور طواف زیارہ کے بعد جو سعی ہوتی ہے وہ کرنا، 5 اور طواف وداع کرنا، 6۔ یہ 6 واجبات ہیں۔
اگر حج کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے، حج نہیں ہوگا، فوت ہو جائے گا، واجبات میں سے کوئی رہ جائے، جان بوجھ کے نہ چھوڑے، تو پھر توبہ بھی کرنی پڑتی ہے اور حدود حرم کے اندر دم بھی دینا پڑتا ہے، ایک بکرا، بکری یا دمبا حدود حرم کے اندر ذبح کرنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، امید رکھی جا سکتی ہے، پھر بھی یقین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے، لیکن فرائض کو ترک نہیں کرنا چاہیے یا واجبات کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ وہ جو حج فرض ہونے کی شرائط ہیں وہ 8 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو حج کرنے والا وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر حج فرض نہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، سنبھالی نہیں جاتی، پر حج نہیں کرتے، اور ان کو کہا جائے تو آگے سے اتنے دلائل دیتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جہالت بھی ان لوگوں پہ ناز کرتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ حج مسلمان پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط جو ہے حج کی کیا ہے؟ مسلمان ہونا، اور دوسری یہ ہے بالغ ہونا۔ اور اگر کوئی کروڑ پتی ہو جائے حادثاتی طور پر، نابالغ ہو تو جب تک بالغ نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ پاگل اور مجنون اگرچہ فیکٹریوں کے مالک بھی ہو جائیں، ان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ عاقل پاگل اور مجنون کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہاں، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کی کئی فیکٹریاں ہیں، اس کا بیٹا جو ہے وہ پاگل ہے، دماغی طور پہ ڈسیبل ہے، لوت کی لوت ہے، باپ فوت ہو گیا، ساری وراثت اس کو مل گئی، اب صاحب استطاعت ہو گیا، چونکہ پاگل ہے اس لیے حج فرض نہیں۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پاگل حج پہ نہیں جاتے، پاگلوں کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ اچھا، چوتھا جو ہے آزاد ہونا۔ اب یہ قید ہے نہیں، شک نہیں، اب سارے آزاد ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ تندرست ہونا، بیمار نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، انہوں نے ٹرانسپلانٹ گردے کا کرا لیا، جگر کا کرا لیا، حج پہ جا رہے ہیں، اب خود بھی مصیبت اور جو ساتھ گئے ان کے لیے بھی مصیبت بنتا ہے۔ تو یہ استطاعت کے اندر تندرست ہونا بھی ضروری ہے۔ اس طرح بینا ہونا، یعنی اندھا نہ ہو، نابینا پر حج فرض نہیں، اگر کر لے گا تو حج ادا ہو جائے گا۔ ساتواں یہ ہے کہ زاد راہ کا مالک ہونا، یعنی اتنے پیسے تمہارے پاس موجود ہوں کہ یہاں بچوں کے کو بھی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اور جو آپ نے حج کے پیسے بھرنے ہیں وہ بھی بھر دیں، اور وہاں پر بھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، وہاں جا کے جس طرح رواج آج کا لوگ بھیک مانگ رہے، بھیک نہ مانگنی پڑ جائے، اتنے پیسے ہوں کہ خود بھی خرچہ کرے اور دوسرے حاجیوں میں بھی خرچہ کرے، زاد راہ کا مالک ہو۔ اور اس کے بعد 8ویں شرط یہ کہ یہ جتنی شرائط بیان کی گئی ہیں ان کا ایام حج میں پایا جانا ضروری ہے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور 9 ذی الحج تک ان ایام حج کے اندر جو یہ شرائط پائی جائیں حج فرض ہو جاتے ہیں۔ مزید فقہا نے لکھا ہے کہ راستے کا پرامن ہونا، اور عورت ہو تو محرم کا ساتھ ہونا، محرم کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، یہ گندہ رواج ہے۔ یہ بیوہ بیٹھی ہوتی ہیں اور مائی یہ فلانے محلے والے ویندے میں چل تو ہی وانج پائی، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسی عورت جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہ لعنت پڑتی رہتی ہے۔ بغیر محرم کے حج یا عمرہ نہیں ہوتا، یہ ذہن رکھیں۔ بس وہ جی فلاں نے کہا فلاں، میں نے کہا جس نے بھی کہا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جناب والا عورت کا عدت میں نہ ہونا۔ عدت اتنا ضروری ہے کہ اگر خامد فوت ہو جائے، حج کے پیسے بھرے ہیں تو عورت رک جائے، عدت گزارے۔ عدت گزارنا لازم ہے، حج پہ جانا اس عورت کے لیے اس سال لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد قیدی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہ حج کی شرائط ہیں، اور جو ہم نے حج کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ حج تمتع، ہاں، اس سے پہلے میقات آتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات خود اس وقت مقرر فرمائے تھے۔ اب کافی رستے ہیں مکہ شریف آنے کے، اس وقت 5 رستے تھے۔ اچھا، اب کوئی اسی رستے کے ساتھ اس کے پاس نقشہ موجود ہو نا، اگر وہ مقام میقات پر نہیں پہنچ سکتا تو اس کے برابر کسی مقام پر بھی احرام باندھ لے تو وہ احرام درست ہوتا ہے۔ یہ جدید مسائل ہیں، قدیم نہیں ہے۔ تو جو محبوب علیہ السلام نے میقات مقرر کیے تھے، اچھا صوفیاء سے اگر پوچھا جائے کہ یہ میقات کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پہ کسی افسر کو ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو اس سے پہلے ایک قلعہ ہوتا ہے، وہاں آپ کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے ایسے جانا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اور جس آپ بادشاہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی، اور بڑے ادب سے جانا ہے اور ایسے کرنا ہے۔ وہ جو قلعہ ہے جہاں تیاری کرائی جاتی ہے کہ آگے اس طرح رہنا ہے، تمیز سے رہنا ہے، ادب سے رہنا ہے،
اور یہ معاملہ ہے، یہ شرائط ہے، اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے کہ اب خدا کی بارگاہ میں جانے لگے، اب ذرا ہوشیار ہو جائیں، تیاری کر لیں، اس کو مقام میقات کہا جاتا ہے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کے جو دور کے اندر مکہ جانے والے راستے تھے وہ کتنے تھے؟ 5 تھے۔ ایک راستہ تھا جو مدینہ سے مکہ شریف آتے ہیں، اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں یا ابیار علی، یہ ہے بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، ابیار جو ہے اس کا جمع بنتا ہے، تو بیر علی یہ مدینہ سے جو مکہ شریف جاتے ہیں ذوالحلیفہ۔ اور دوسرا ہے ذات عرق، یہ بھی میقات کا نام ہے، جو عراق کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک ہے جوفہ جو شام کی طرف سے آتے ہیں، ایک ہے قرن جو یہ ریاض اور نجد کی طرف سے لوگ آتے ہیں، اور یہ ہماری جو میقات ہے اس کا نام ہے یلملم۔ کیا نام ہے؟ یلملم۔ جو ہم یہ جو پاک و ہند کے لوگ جاتے ہیں، جو درمیان میں میقات آتی ہے، اس کو یلملم کہا جاتا ہے۔ تو حاجی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، حاج بھی 3 قسم کے، ایک ہے حاجی افاقی یا میقاتی یعنی میقات سے بیر والا، ایک ہے حاجی ہلی۔ ہل وہ مقام ہے جہاں حدود حرم ختم ہو، اور جو میقات اور حدود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں۔ تو حاجی میقاتی کے احکام اور ہیں، حاجی ہلی کے احکام اور حاجی جو مکی اور حرمی اس کے احکامات اور ہیں، کیونکہ اب یہاں سے جو بندے جاتے ہیں نا، وہاں کئی سال جو کام کر رہے ہیں، یہاں والے لوگوں کا حج اور عمرہ برباد کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا بھائی تم تو مکے میں رہتے ہو، تمہارے حکم اور ہے، جو ہل میں رہتے ہیں ان کا حکم اور ہے، جو میقات سے ان کا حکم اور ہے۔ وہ وہاں پہ رہنے والے جو اجہل قسم کے لوگ ہیں، وہاں کام کرنے والے، وہ ان کا حج اور عمرہ برباد کرتے ہیں۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اتو ہی تسی احرام مان لو، کچھ نہیں ہوتا، اتو بندے ہو بھائی، تم تو مکے والے ہو، تمہارا تو حکم اور ہے، یہ تو میقات سے آیا، بیر سے آیا، اس کا حکم اور ہے۔ تو اس لیے علم والوں سے سیکھ کے جایا کریں، وہاں رہنے والوں سے۔ کچھ لوگ تو ویسے ہی جی ہمیں تو 25 سال ہو گئے ہم مکے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا جس کو کنکریاں مارے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کھڑا ہے، کھڑا رہنا عظمت کی بات نہیں ہوتی۔ علم والے جو ہوتے ہیں یہ عظمت والے ہوتے ہیں۔ الذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم والوں کو درجے دیے ہیں۔ تو کسی کا وہاں ہونا اس بات کی دلیل نہیں، یہ صحیح ہے۔ یہ جی مکے میں ہے، میں نے کہا ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، ابو لہب بھی مکے میں رہتا تھا، اور ابو بکر صدیق بھی مکے میں رہتے تھے، فاروق اعظم بھی مکے میں رہتے تھے۔ نبی کا ہو جانا بڑی بات ہے اور دین کا عالم ہونا بڑی بات ہے، وہاں رہنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں کے لوگوں پر جو ہے وہ انحصار کرتے ہوئے، اور ایسے جاہل قسم کے اجہل قسم کے وہاں رہنے والے مفتیوں سے نہ پوچھا کرو۔ جہاں بھی جاؤ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو یا اہل علم سے پوچھو۔ تو حج بھی 3 قسم کے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ ہم جو کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے، لیکن یہ جو آفاقی ہیں یہ حج تینوں کر سکتے ہیں اگر شرائط پوری پائی جائیں اور پتہ بھی ہو، تو حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، اور حج افراد بھی کر سکتے ہیں۔ تو حج تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا۔ پہلے بندہ جب جاتا ہے وہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ ایام حج میں وہ حج کا احرام باندھتا ہے اور پھر وہ حج کرتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے جو حج کیا وہ حج قران ہے، اس کا ثواب باقی حجوں سے دگنا ہے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے دم بھی دگنا ہے، اور حج قبول ہو جائے تو ثواب بھی دگنا ہے۔ اس کے لیے قربانی کا جانور جو ہے وہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ تو حج تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا۔ تو پہلے جو حج تمتع والے جاتے ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں، اور عمرے کے اندر بھی 2 فرائض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں اور 2 عمرے کے 2 فرائض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے احرام باندھنا، دوسرا کیا ہے؟ طواف کرنا۔ اور واجبات کیا ہیں؟ سعی کرنا صفا مروہ کی، اور بعد میں حلق یا قصر کروانا۔ ہاں، البتہ اتنا خیال کرنا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں حج تمتع کے لیے، دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب احرام باندھ رہے ہیں پھر حج کا نہیں باندھنا، یہاں سے اپنے علاقے سے اپنے ملک سے عمرے کا احرام باندھ رہے، دل میں یہ نیت ہو کہ وہ جو حج کریں گے وہ تمتع ہے، فی الحال حج کی نیت نہیں کرنی، عمرے کی نیت کرنی ہے۔ تو عمرے کا طواف، عمرے کا احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے۔ نیت اور تلبیہ لازم اور ملزوم ہے۔ پہلے نیت کی جائے گی، اے اللہ میں عمرہ کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ عورت ہے تو اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں یا ارادہ رکھتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ پہلے آسانی کی دعا، پھر قبولیت کی دعا، اور یہ نیت کرنے کے بعد پھر 3 بار پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
ایک دفعہ مل کے تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ لازم اور ملزوم ہے، نیت اور تلبیہ لازم اور ملزوم ہے۔ احرام آپ نے عمرے کے احرام کی نیت باندھ لی، اب آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پر پابندی لگ گئی، اب آپ نے نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد خوشبو نہیں لگانی، میل نہیں کھرچنی، صابن استعمال نہیں کرنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بد نگاہی سے بچنا ہے، فسق والی باتوں سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے، بد نگاہی سے بچا، فسق سے بچا اور لڑائی جھگڑے میں پورے حج میں اس نے کیا، لڑائی جھگڑا نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور عطا فرماتا ہے، حج مقبول اور مبرور کا ثواب ملتا ہے جس کی جزا جنت ہے۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ تینوں کام شیطان کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ بد نگاہی پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، عورتیں آئی ہوتی ہیں، کئی لوگ ان کو تاڑ رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے۔ اعلانیہ فسق کرتے ہیں، داڑیاں مڈا دیتے ہیں، یہ فسق ہے۔ اور بھی کئی چیزیں معاملات کرتے ہیں۔ اور پھر آج کل ایک جو 2-4 بدعات اور خرافات یہ ہیں، طواف کر رہے ہیں اور لائیو چل رہا ہے، گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ طواف کریں ادب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو نہ دیکھیں، بلکہ طواف کرتے ہوئے آپ کی نگاہ نیچی ہونی چاہیے اور آپ جو ہے مجرمانہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں کریں، کیونکہ جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے تو سارا راستہ وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بیت اللہ کے سامنے جائے گا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب طواف کرتے ہوئے تلبیہ نہیں، اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو حصہ ہے نا، یہاں پہ 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی حاجی حج والا یا عمرے والا آتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین 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 کہتے رہتے ہیں۔ ویسے تو محبوب علیہ السلام کی عین رکن یمانی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ یہ محبوب علیہ السلام سے ثابت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب رکن یمانی پر کوئی آتا ہے نا، جیسے ہی یہ دعا کرتا ہے تو اس فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، ایک صحابی بہت زیادہ بیمار تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جو وہاں پہ اور صحابہ موجود تھے، میرے آقا نے فرمایا اس پر دم نہیں کرتے تم؟ یا رسول اللہ کیا دم کریں؟ فرمایا جتنی کوئی بیماری ہو، لا علاج ہو یا تکلیف میں کوئی مبتلا ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اب عمرے کے کتنے فرائض ہیں؟ احرام اور طواف، اور واجبات کتنے ہیں؟ 2۔ پہلا کون سا؟ صحیح کرنا اور پھر حلق یا قصر کروانا۔ جب آپ عمرہ شروع کریں بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب چونکہ جس دروازے سے آپ جائیں گے حرم شریف آپ کو نظر آئے گا، بیت اللہ شریف نظر آئے گا، تو وہ نظر آپ پڑے گی، آپ دیکھتے دیکھتے جائیں گے تو نظر تو پڑ جائے گی۔ وہ پہلی نظر پہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ تو آپ کا جو حصہ ہے وہ تو چلا جائے گا۔ اس کا بہترین حال ہے جس گیٹ سے جائیں تو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ سر جھکا کے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں اور پھر آنکھیں کھول کے سامنے بیت اللہ شریف کو دیکھیں اور عرض کریں میرے مالک جتنے آج تک تیرے نیک لوگ آئے جو کچھ مانگے سب میں ہمیں شامل کر دے، جس سے پناہ مانگیے پناہ عطا کر دے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے تو ایک ہی دعا مانگی ہے، اللہ اپنی امت کو بغیر حساب کے جنت ہی کر دے۔ کوئی کہتے ہیں اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت ہی کر دے، کوئی اتنی دورے میں کہتے ہیں اللہ آج کے بعد جو کچھ مانگو عطا کر، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ تو دیکھنے پر ہے یا مانگنے والے پر ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ہم گئے ہوئے تھے حج پہ یا عمرے پہ، تو سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حج پہ گئے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا فیصل آباد کا تھا، اس کی زبان سے یہی پتہ لگتا تھا۔ اس نے سین حرم میں جہاں بیٹھے تھے نا، اس نے آ کے ایسے کھڑا ہوا اور رونے لگا اور کہنے لگا اپنی زبان میں کہندا ہے، اے میرے اللہ پاکستان چی اسی جاندے ہیں ویکھدے ہیں، اتھے بھی تو ایویں سی، ہن تینوں ویکھنا ہے، تو اپنا گھر وکھاندا پیا۔
میں تو تینوں ویکھنا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ. اس نے کہا میں در کا تو طلبگار ہوں لیکن گھر والے کا طلبگار زیادہ ہوں. گھر کو بھی مانتا ہوں مگر گھر والے کی دید کو لیے آیا ہوں، طلب کے لیے آیا ہوں. یہ اس نے کہا. اب یہ دعا جو دل سے نکلتی ہے سیدھی عرش معلیٰ تک جاتی ہے. اس نے وہیں چیخ ماری اور وہیں پہ گرا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. میں نے کہا اس کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، اس کو پانے کے لیے جان دینی پڑتی ہے. کوئی کہے سب کچھ میرا ہو پھر سب کچھ مل جائے، یہ کچھ نہیں. اس کو پانے کے لیے اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ملتا ہے، ویسے نہیں ملتا. تو بہرحال عمرے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جائیں اور یہ دعا مانگیں اور پھر عرض کریں اے میرے اللہ تیرے گھر کے 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. یہ سنت ہے. اور پھر 7 چکر ایسے کاٹیں کہ سجدے والی جگہ پہ نظر ہو، دائیں طرف پہ دیکھ سکتے ہیں. بیت اللہ کو دوران طواف منہ پھیر کے یا سینہ پھیر کے نہیں دیکھ سکتے، ادب کے خلاف ہے. اگر کوئی دیکھ لے اس کا وہ چکر بیکار ہو جاتا ہے، گنتی نہیں ہوتی. جب چکر ہی کم ہو گیا تو پھر تو آپ کا عمرہ ہی نہ ہوا. یہ جو ہے پریکٹیکلی طور پہ ایک میں آپ کو فنی بات بتا رہا ہوں. فنی وہ مذاق والی نہیں، جو فن ہوتا ہے. یعنی کئی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. اب آپ ایسے لائیو چلا رہے ہیں، دیکھ تو آپ بھی رہے ہیں، آپ کا عمرہ تو نہیں ہوا. یہ طوفان بدتمیزی ہے. آپ گئے نفلی عبادت کے لیے، نفل کا اظہار کرنے سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے. طواف کریں جی، یہ دیکھیں جی میں طواف کر رہا ہوں. کر رہا ہے تو کوئی احسان کر رہا ہے. کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی چھوڑ دو، دنیا کو دکھانے کے لیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ جاتے ہیں، اتنی بدتمیزی کہ ایسے جوتیاں اٹھا کے پھینکتے ہیں، جوتیوں کی آواز آتی ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو، اس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. اور وہ جوتیاں اٹھا کے پھینک رہے ہیں یا بھاگتے ہیں، قدموں کی آواز آتی ہے. ارے وہ تو وہ مقام ہے جہاں سانس لینے کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ میرے مصطفیٰ کے در کا ادب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا جناب والا سرکار کو پشت کر کے جناب تصویر بنا رہے ہیں. تصویر کھینچنا حرام ہے، تصویر جائز نہیں ہے. ضرورت کے تحت فقہا نے اجازت دی ہے کہ جائز ہے، لیکن وہاں کیا ضرورت ہے میرے آقا کو پشت کر کے تم. یہ جو قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے نبی کے آگے نہ چلو، معنی کیا ہے پشت نہ کرو. تو اس کی تفسیر میں لوگوں نے لکھا کہ جو محبوب کے مواجہ شریف کو پشت کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو حکم یہ ہے میرے محبوب کے آگے نہ چلو تاکہ مصطفیٰ کریم کو پشت نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانا نصیب کرے. ہم سب جائیں. کبھی ویڈیو بنا کے لائیو نہیں چلانی کہ جی دیکھیں میں طواف کر رہا ہوں، میں فلاں کھڑا ہوں، میں فلاں جگہ پہ کھڑے ہے تو کھڑے رہے. تجھے کے لیے کہ ذرا ان کو بھی دکھا، پھر تجھے عبادت کی لذت آئے گی. سارا کام میں دکھاوا، ہر کام میں دکھاوا. اس کو شرک خفی کہتے ہیں، ریا کو، دکھاوے کو. تو 7 چکر کاٹے. 7 چکر کاٹنے کے بعد مقام ابراہیم پر لوگ لڑتے ہیں، اسی جگہ نماز پڑھنی ہے. اگر وہاں رش نہ ہو تو مقام ابراہیم پر نفل پڑھے جائیں. اگر رش ہو تو جس جگہ حرم میں دل کرے پڑھ لینا، وہ ہو جاتی ہے. جب تک 2 رکعت وہ واجب طواف نہ پڑھے جائیں عمرہ نہیں ہوتا، یہ طواف نہیں ہوتا. یہ آپ پر لازم ہے، آپ نے پڑھنا ہے. ہیں یہ عبادات لیکن یہ واجب کے قریب ہے. اس کو واجب طواف اسی لیے کہتے ہیں. یہ اگر کوئی آپ وہاں پہ بھول گئے مقام ابراہیم پر نہیں پڑھے تو جس جگہ دل کرے پڑھ لیں. اگر آپ بیت اللہ سے نکل آئے کسی جگہ یاد آ کے پڑھنا ہے، اگر وہاں نہ پڑھ سکے تو ادھر آ کے پڑھنا ہے. یہ واجب طواف ہیں. یہ جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کا عمرہ طواف قبول نہیں ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں. اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف کے بعد زمزم پینا سنت ہے. پھر صفا مروہ کی صحیح کے لیے جانا ہوتا ہے. ایک جو بات سوچنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے گئے حجر اسود سے استلام کیا، سبز بتی کو پشت کیا، حجر اسود کی طرف منہ کیا. یہ 7. پھر آخری جو استلام ہوگا وہ 8واں ہوگا. اب یہ جو ایک بات ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ جب صفا مروہ کی صحیح کے لیے جائیں اب 9واں استلام کر کے حجر اسود کو پھر صحیح کرنی ہوتی ہے، جو اکثر لوگ کرتے نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جو ہے کہ نہیں 9واں استلام کر کے صحیح کے سے پہلے استلام کر کے پھر صحیح کی طرف جانا ہوتا ہے. یہ بھی سنت ہے. اور پھر وہی دعا مانگنی ہے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما. اور پہلے آسانی کی دعا اور پھر قبولیت کی دعا. تو صفا سے مروہ 1، پھر مروہ سے صفا 2، اس طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں. سبز بتیوں میں عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے. مردوں کو یہ نہیں ہے کہ بھاگنا ہے، یہ جو وہ سپیڈ لگا رہے تھے مقابلہ، یہ بھی جائز نہیں ہے. بالکل جس رفتار میں جا رہے تھوڑا سا اس سے تیز چلنا شروع کر دے، بھاگنا نہیں ہے.
اور کعبے کی طرف جو ہے منہ کر کے کہنا ہے اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مغفرت کی دعا مانگے۔ اگر یہ نہ استغفار پڑھیں، یہ نہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو صفا مروہ کے اندر یہ سبز مقام، یہ بتیاں ہیں نا، اس جگہ جو بھی دوڑتا ہے نا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے ہر دوڑ پر۔ تو یہ 7 چکر جب مکمل ہو جائیں عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب 2 رکعت نماز نفل پڑھنا مستحب ہے، یعنی شکرانے کے طور پہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو جلدی حاضری نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم یہ کہ صفا مروہ پر نماز یہ شکرانہ پڑھنا مکروہ ہے۔ فرض نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہاں پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ صفا مروہ جو ہے وہ مسجد حرام نہیں ہے۔ مسجد حرام تو وہی ہے جگہ، حدود حرم ضرور ہے، لیکن مسجد حرام کے ہوتے ہوئے آپ نے صفا مروہ پہ نفل پڑھی، یہ مکروہ ہے۔ یہ بھی نکتہ یاد رکھیں، اتنی گہرائی سے آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے حلق کیا، قصر کی، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب جتنے دن آپ وہاں پہ رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، کثرت سے عمرے کرتے رہیں۔ اب آپ جب وہاں پہ ٹھہریں گے تو اب آپ کا حکم مکی کا ہے، یعنی آپ میقاتی تھے، اب وہاں آپ نے قیام کرنا ہے۔ اب جب عمرہ کریں گے جارانہ سے کریں، مسجد سے عائشہ سے کریں، یعنی ہل میں جا کے کہیں سے آپ احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جدے سے جائیں تو جدے سے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، عرفات میں جائیں تو عرفات سے باندھ کے آ سکتے ہیں۔ یعنی اب آپ کو دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ہوگا۔ حدود حرم سے کہیں بھی آپ جا کے احرام باندھیں اور آ کے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بلال سے؟ مسجد عائشہ اور مسجد جارانہ چونکہ یہ ہل میں ہے تو ہل میں کسی جگہ آپ احرام باندھ کے دوبارہ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، یہیں آ کے لوگ گمراہ کرتے ہیں، پھر مسائل بنتے ہیں۔ عمرے کے بعد پھر آ جائیں گے ایام حج۔ اب 7 ذی الحج کو اکثر حج کا احرام باندھ کے تیاری کروا کے انتظامیہ لے جاتی ہے، کیونکہ 8 کو مینا جانا ہوتا ہے اور رستے بند ہوتے ہیں اور بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، تو اگر وہ 7 کو لے جانا چاہیں تو تب بھی احرام کا حج کا احرام باندھ کے چلے جانا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تو 8 ذی الحج کو جناب والا مینا میں جائیں گے، احرام باندھا ہوگا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اور جب بھی ٹائم ملے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے رہنا ہے۔ جتنا زیادہ ہو پڑھیں، جتنا زیادہ ہو پڑھیں۔ محبوب نے فرمایا جب تلبیہ کوئی پڑھتے پڑھتے سورج ڈوبے گا تو گناہوں کا سورج بھی ڈوب جائے گا، اور جب تلبیہ پڑھتے ہوئے سورج نکلے گا تو انوار و تجلیات سے دل بھی مزکا مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے نہیں ہے کہ دل کہیں اور ہو اور آپ زبان سے پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ آپ یہ خیال بھی کریں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا سوا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، تو سارے جہان کا مالک ہے، میں حاضر ہوں۔ تو لبیک اللہم لبیک کا ترجمہ پڑھ کے اگر کوئی بندہ اس خیال میں غوطہ زن ہو کے انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مقام احسان پر فیض ہو کے تلبیہ پڑھتا ہے تو دل بھی روشن ہوتا ہے، دماغ بھی روشن ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا، مینا میں کچھ لوگ سیدھا کندھا ننگا رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو سیدھا کندھا ہے ننگا کرنا، یہ صرف اور صرف طواف کے 7 چکروں میں، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کندھا ننگا ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ رواج نہیں بنانا کندھا ننگا کر کے، اکثر حاجی پھرتے رہتے، کئی چادر اوڑھ کے جناب سر پہ باندھ لیتے، سر پہ کپڑا باندھنا منع ہے، حالت احرام میں ٹوپی پہننا منع ہے۔ تو یہ دونوں کندھے ڈھک کے رکھنا ہے، یہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور کچھ لوگوں سے ایسے حضرت ہوتے ہیں وہ مینا نہیں جاتے، سیدھے ہی عرفات چلے جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، رات مینا میں گزارنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈے مارا کرتے تھے جو مینا نہ جائے سیدھا عرفات چلا جائے۔ ہمارے امام کے نزدیک یہ سنت ہے، باقی ائمہ کے نزدیک یہ واجب کے قریب قریب ہے مینا میں ٹھہرنا۔ اس کے بعد آ جائے گا 9 ذی الحج، یہ آج حج کا دن ہے، جو حالت احرام میں ہے اور وہ عرفات میں پہنچا ہے تو زور سے لے کر مغرب تک وہاں پہ وقوف کرنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی بندہ کہیں پھنس گیا تو اگلی صبح صادق تک رات تک وہ عرفات جا سکتا ہے، لیکن زور سے لے کر مغرب تک آپ نے
خیمے میں ظہر اپنے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، عصر میں نماز اپنے وقت میں نماز عصر ادا کرنی ہے۔ جو مسجد نمرہ کے اندر ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ ظہر عصر ملا کے پڑھاتے ہیں، اس کی شرائط اور ہے، خیمے میں جو ہے ان کی شرائط اور ہے۔ تو لہٰذا خیمے میں جو ظہر ہے وہ ظہر کے وقت پہ پڑھی جائے گی، عصر کے وقت پہ، اور پھر جب مغرب کی اذان ہوگی تو اس وقت پھر آپ کو وہاں سے نکل کے مزدلفہ آ کے رات کے کسی حصے میں ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وطر پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک نکتہ محبوب علیہ السلام کے اختیارات پہ کہا کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومن پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، سنتوں کو نہیں مانتے، اور کبھی آپ کا ان کے ساتھ حج پہ جانا ہو اور وہ صرف کہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو مغرب کے وقت ان کو کہیے کہ جناب آپ نماز یہیں پڑھیں، عرفات کے اندر، مزدلفہ میں نہ پڑھیں، کیونکہ مومن پہ تو نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، اور مومن تو جب نماز کا وقت ہو جائے گا تب پڑھے گا نا۔ تو یہ چھوڑ کے مزدلفہ میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہے گا میں نہیں پڑھتا کیونکہ اللہ نماز منہ پہ مارے گا۔ میں نے کہا پھر مانو نا، دین ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، جو مصطفیٰ دین کی ادا کو اپنا لے وہی اللہ دین بنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا کے اختیارات کو مانے۔ اگر محبوب نے نہیں پڑھی تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو، کیونکہ میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ زور سے لے کر مغرب تک آپ کبھی دھوپ میں چلے جائیں، وقوف کریں، اپنے رب کو راضی کریں، دعا مانگیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، حلال کی کمائی سے حج پہ جانا ہے، حرام کی کمائی سے حج نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ لبیک کہتا ہے تو کعبے سے لا لبیک کی آوازیں آتی ہیں۔ دنیا کو چکر دے کے وہاں چکر کاٹنے نہیں جانا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، میں نے پڑھی ہے، نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، میرے آقا نے فرمایا کوئی ایام حج میں، سفر حج میں جائے اور دعا کرے پھر سوچے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ منافق ہے۔ جو اس نے مانگا قبول ہی قبول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث میں بارہا بیان کر چکا، آپ لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، کہ میرے آقا عرفات کا میدان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال میرے غلاموں کو کہو خاموش ہو جائیں۔ محبوب نے کیا مختصر خطبہ، ایک تو وہ ہے نا جبل رحمت پہ، وہ نہیں، یہ عرفات کا ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، کتاب الحج کے اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، آقا یہ ہمارے لیے ہے، مخصوص ہے، یہ باقی والوں کے لیے بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جو 9 ذی الحج کو یہاں مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد موجود ہوگا، تو حج بھی 3 قسم کے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ ہم جو کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے، لیکن یہ جو آفاقی ہیں یہ حج تینوں کر سکتے ہیں اگر شرائط پوری پائی جائیں اور پتہ بھی ہو تو حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں اور حج افراد بھی کر سکتے ہیں۔ تو حج تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا۔ پہلے بندہ جب جاتا ہے وہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ ایام حج میں وہ حج کا احرام باندھتا ہے اور پھر وہ حج کرتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے جو حج کیا وہ حج قران ہے، اس کا ثواب باقی حجوں سے دگنا ہے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے دم بھی دگنا ہے، اور حج قبول ہو جائے تو ثواب بھی دگنا ہے۔ اس کے لیے قربانی کا جانور جو ہے وہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ تو حج تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا۔ تو پہلے جو حج تمتع والے جاتے ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں، اور عمرے کے اندر بھی 2 فرائض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں اور 2 عمرے کے 2 فرائض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے احرام باندھنا، دوسرا کیا ہے؟ طواف کرنا۔ اور واجبات کیا ہیں؟ سعی کرنا صفا مروہ کی، اور بعد میں حلق یا قصر کروانا۔ ہاں البتہ اتنا خیال کرنا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں حج تمتع کے لیے، دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب احرام باندھنا ہے پھر حج کا نہیں باندھنا، یہاں سے اپنے علاقے سے اپنے ملک سے عمرے کا احرام باندھنا، دل میں یہ نیت ہو کہ وہ جو حج کریں گے وہ تمتع ہے، فی الحال حج کی نیت نہیں کرنی، عمرے کی نیت کرنی ہے۔ تو عمرے کا طواف، عمرے کا احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے۔ نیت اور تلبیہ لازم اور ملزوم ہے۔ پہلے نیت کی جائے گی اے اللہ میں عمرہ کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ عورت ہے تو اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں یا ارادہ رکھتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ پہلے آسانی کی دعا، پھر قبولیت کی دعا، اور یہ نیت کرنے کے بعد پھر 3 بار پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
ایک دفعہ مل کے تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ لازم اور ملزوم ہے، نیت اور تلبیہ لازم اور ملزوم ہے۔ احرام آپ نے عمرے کے احرام کی نیت باندھ لی، اب آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پر پابندی لگ گئی، اب آپ نے نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد خوشبو نہیں لگانی، میل نہیں کھرچنی، صابن استعمال نہیں کرنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بد نگاہی سے بچنا ہے، فسق والی باتوں سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے، بد نگاہی سے بچا، فسق سے بچا اور لڑائی جھگڑے میں پورے حج میں اس نے کیا، لڑائی جھگڑا نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور عطا فرماتا ہے، حج مقبول اور مبرور کا ثواب ملتا ہے جس کی جزا جنت ہے۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ تینوں کام شیطان کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ بد نگاہی پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، عورتیں آئی ہوتی ہیں، کئی لوگ ان کو تاڑ رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے۔ اعلانیہ فسق کرتے ہیں، داڑیاں مڈا دیتے ہیں، یہ فسق ہے۔ اور بھی کئی چیزیں معاملات کرتے ہیں۔ اور پھر آج کل ایک جو 2-4 بدعات اور خرافات یہ ہیں، طواف کر رہے ہیں اور لائیو چل رہا ہے، گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ طواف کریں ادب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو نہ دیکھیں، بلکہ طواف کرتے ہوئے آپ کی نگاہ نیچی ہونی چاہیے اور آپ جو ہے مجرمانہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں کریں، کیونکہ جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے تو سارا راستہ وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بیت اللہ کے سامنے جائے گا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب طواف کرتے ہوئے تلبیہ نہیں، اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو حصہ ہے نا، یہاں پہ 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی حاجی حج والا یا عمرے والا آتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین 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 کہتے رہتے ہیں۔ ویسے تو محبوب علیہ السلام کی عین رکن یمانی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ یہ محبوب علیہ السلام سے ثابت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب رکن یمانی پر کوئی آتا ہے نا، جیسے یہ دعا کرتا ہے تو اس فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، ایک صحابی بہت زیادہ بیمار تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جو وہاں پہ اور صحابہ موجود تھے، میرے آقا نے فرمایا اس پر دم نہیں کرتے تم؟ یا رسول اللہ کیا دم کریں؟ فرمایا جتنی کوئی بیماری ہو، لا علاج ہو یا تکلیف میں کوئی مبتلا ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اب عمرے کے کتنے فرائض ہیں؟ اب یہ 10 والے دن اگر ٹائم ملے تو طواف زیارت کرنا ہے، کیونکہ طواف و زیارہ جو بندہ نہ کرے اس کی بیوی اس پر حلال نہیں رہتی، اور اگر عورت نہ کرے تو اس کا خامند اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ یہ ساری زندگی طواف زیارہ اس پر فرض ہے، وہ نہیں کرے گا تو بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بیوی خامند کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اور اگر کوئی کنوارا بچہ یا بچی جائے، اس کی شادی ہوگی، نکاح تو اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے خامند کے یا خامند اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ انہوں نے طواف و زیارہ نہیں کیا۔ جب تک یہ طواف و زیارہ نہ کرے ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی اس میں حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے بڑی تلاش کی، مجھے حکمت کہیں کتاب سے نہیں ملی، البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا یہ تھک جائیں گے، تو اب تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ حج کا فرض ہی چھوڑ دیں، حج ہی نہ رہ جائے، تو بیگمات کے تو بڑے یہ مرید ہیں، رن مرید ہیں، چلو بیگم کو بچانے کے لیے طواف زیارت تو کریں گے نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، بس ویسے ایک عقلی اور الزامی جواب دیا ہے۔ خیر اہل علم سے ارادہ نہیں کیا، آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیتے۔ ایک جگہ میں کراچی میں ٹریننگ دینے کے لیے گیا تو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں نے 9 حج کیے، میں نے تو طواف زیارہ نہیں کیا، آپ کہتے بیوی حلال نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ تو وہ ہے نا، کوئی بندہ گیا کسی کے پاس، یہ دیکھے پھپھو سے نکاح جائز ہے، پھپھو سے نکاح ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوتا۔ کہتا ہو جاتا ہے۔ کہتے کیسے؟ کہتے میں نے کیا ہوا ہے۔ بھائی تو کوئی جنید بغدادی ہے؟
معاذ اللہ، یا کوئی تو قاضی ابو یوسف ہے یا امام محمد ہے، جاہل بلا، تجھے تو خود نہیں پتا ہے جی۔ یہ تو نہیں ہے جی دم پڑتا جی آکھے جی اسی سارا کچھ کرتے ہیں، سانو تو دم نہیں پیا، ماں کے کوئی ڈانگ چھوڑی ہے جڑی تے سیرے چاہ کے بجنی ہے۔ دم تو ایک پابندی ہے، جو تم نے اس کو توڑا ہے اس کو جرمانہ دینا ہے۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے ڈانگ آ کے سر میں لگی پھر کہ یہ میں دم نہیں پڑا۔ حدود و قیود کو پابندی کا نام ہے حج۔ تو عزیزان محترم، اب یہ 10 کو کیا کرنا ہے ہم نے آج؟ قربانی اور حلق، اور اگر طواف زیارہ نہیں کیا تو وہ کرنا ہے۔ اور چونکہ اس وقت حالت ایسی ہوتی ہے کہ طواف و زیارہ کرنے کی پوزیشن میں کوئی طاقتوری ہوتے ہیں، ورنہ تو تھکاوٹیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں۔ تو اب آگے 11 ذی الحج، 11 ذی الحج کو طواف و زیارہ کریں اگر 10 کو نہیں کیا۔ طواف و زیارہ جو ہے یہ ہوتا ہے 10 سے قربانی کے بعد سے لے کر 12 کی مغرب تک آپ نے طواف و زیارہ کرنا ہے۔ اگر 12 کی مغرب کے بعد کریں گے تو پھر دم بھی دینا پڑے گا، اور یہ ساری زندگی آپ پر فرض رہے گا۔ تو اب 11 کو طواف و زیارہ کریں۔ اب کیا آج کام کرنا ہے؟ آج 10 کو ایک شیطان کو کنکریاں ماری تھی بڑے کو، اب 11 کو تینوں کو مارنی ہے، مگر زوال کے بعد مارنی ہے، زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ اگر کسی نے پہلے مار لی تو ان کو دوبارہ کنکریاں مارنی پڑیں گی یا دم دینا پڑے گا۔ اب 11 ذی الحج کو پھر آپ مینا چلے جائیں، اور کچھ لوگ کنکریاں مارتے گالیاں دیتے یہ گناہ ہے، کوئی جوتیاں اٹھا کے مارتے یہ گناہ ہے، کوئی مذاق کرتے یہ بھی گناہ ہے، دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ کو ویڈیو وغیرہ، یہ جاہل بلا ہوتے ہیں، جیسے جتنے جاہل ہیں ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی دربار پہ پڑا ہوا ہے، یہ بریلوی ہے جی، کوئی سجدہ کر رہا ہے، یہ جی بریلوی ہے جی۔ میں نے کہا یہ جاہل ہے، اور جاہل بریلوی نہیں ہوتے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بریلوی جاہل نہیں ہوتے۔ جو بریلی کے تاجدار کی تعلیمات کو مانتے ہوئے عشق کے اعلیٰ درجے پر فیض ہو، اس کو بریلوی کہتے ہیں۔ محبت کے اعلیٰ درجے پر اگر کوئی مجھ سے پوچھے فاضل بریلوی کو ایک جملے میں بیان کرے تو میں کہوں گا ادب رسول کا دوسرا نام امام محمد رضا فاضل بریلی ہے، عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام امام محمد رضا فاضل بریلی ہے۔ اب جو انہوں نے باڑ قائم کیا نا، جو اس کے اندر رہے گا وہ پکا سنی رہے گا، جو اس کو کراس کرے گا یا رافضی بنے گا یا خارجی بنے گا یا ناسبی بنے گا۔ جس طرح بینک پہ ڈکیتی کرنے کے لیے لوگ پہلے گارڈ کو مارتے پھر بینک تک پہنچتے ہیں، اسی طرح عقیدے پر نکلنے کے لیے رافضی خارجی بننے کے لیے پہلے اعلیٰ حضرت پر بھونکتے ہیں، پھر جا کے وہ یا رافضی بنتے ہیں یا خارجی بنتے ہیں یا ناسبی بنتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کے بنائے ہوئی باڑ کے اندر رہتا ہے وہ سنی جیتا ہے اور سنی دنیا سے جاتا ہے۔ کوئی کہے جی مجھے بریلوی سے تکلیف ہوگی، میں بریلوی ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں میں بریلوی ہوں، جس کو اعتراض ہے نہ ملا کرے مجھے۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے خلاف بولے گا اس کی بھی زبان کھینچیں گے، اور جو اہل بیت کے پردے میں صحابہ پہ تان کرے گا اس کی بھی زبان کھینچیں گے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم ہر نبی کے صحابی کو جنتی مانتے ہیں اور جنتی کہتے ہیں، اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار ہو، اللہ کرے اللہ تمہارے تکلیف میں مرض میں اضافہ کرے، لیکن ہم صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے نظریات پر، ان کے اعتقادات پر آج بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے، اور یہ میری دعا ہے قیامت تک ہماری نسلیں اسی عقیدے پر قائم رہیں۔ تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ 11 ذی الحج کو۔ آج ہم نے کیا کام کرنے ہیں؟ طواف زیارہ کرنا ہے، اور زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہے، اور کنکریاں مار کے کیا کرنا ہے؟ ہوٹل چلے جانا ہے، بازار پھر رہے ہیں، یہ ادھر ادھر پھرتے ہیں، شاپنگ کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کرنی، کوئی اپنی کرامات بیان نہیں کرنی۔ اوے جمرات پر میں نے ایسے ٹکا کے کنکریاں ماری ہیں، اوے میں نے یہ کیا، ایسا نہیں، منع ہے قرآن میں۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدود جو مینا کے اندر نا اپنا سر منواتا ہے حج کے موقع پہ، اللہ اس سر کو قیامت والے دن نار جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر قدم پہ آپ کو نیکیاں، کروڑا نیکیاں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور یہاں ایک ذہنوں میں سوال آئے گا کہ یہ جو ہم نے 7 کو یا 8 کو احرام باندھا تھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھانا شروع کیا تھا، یہ تلبیہ بند کب ہوگا؟ 8 کو پڑھنا ہوگا، 9 کو عرفات میں پڑھنا ہوگا، مزدلفہ میں پڑھنا ہوگا،
اور جمرات پہ کنکریاں مارتے ہوئے جب آنا ہے پڑھنا ہے، لیکن جب جمرات کے سامنے آنا ہے تلبیہ بند پھر نہیں پڑھنا۔ 7 کنکریوں کو 7 اکٹھے ماریں گے، ایک شمار ہوگی، ایک ایک کنکری مارنی ہے اور اطاعت سمجھ کے مارنی ہے۔ اب آ گئی 12 ذی الحج کو، پھر آپ نے زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ کنکریاں مار کے، اب اللہ کے نبی نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ آپ چاہیں تو وہاں رک کے 13 کو کنکریاں مار کے نکلیں، چاہیں تو آپ 12 کو آپ کا حج مکمل ہو گیا اور واپس آپ چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر جتنا دن نصیب ہو عبادات کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں۔ اور پھر ایک سفر ایسا بھی آئے گا جس سفر کو سوچتے ہوئے بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، نبض رکنے لگ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سفر مدینہ ہے۔ مجھے وہ ہمارے ایک بزرگ فوت، وہ ایک بات بتایا کرتے تھے، کہتے صحیح میں تو آپ کو کیا دساں، وہ بڑے عاشق تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نصیب فرمائے، بڑے عاشق، بڑا دیوانہ بندہ تھا، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میرے بیٹے کی نوکری ہوتی تھی کبھی کہیں کبھی کہیں، تو میں اپنے گھر ڈی جی خان سے بس میں بیٹھتا تو بس کے اوپر بورڈ لکھا ہوتا لاہور اسلام آباد، اور میں سوچتا تھا کبھی کوئی ایسی بس ملے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا مدینہ شریف۔ کہتے پھر وہ وقت آیا کہ میں حج پہ گیا تو بورڈ لکھا ہوا تھا مدینہ شریف۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، ہاشم ادھر آ، وہ باہر آ گیا۔ میں نے کہا ہاشم ساری زندگی اسی خواب میں زندگی گزاری تھی، آج حقیقت میں دیکھ مدینہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا، وقت لمبا ہو رہا ہے، میں ویسے گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں بس 2-4 منٹ میں۔ آپ غور کریں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں نا، داڑھی کے ہوتے ہیں، کیا وجہ؟ اللہ تو اس چیز پہ اگر قادر ہے سر کے بال ہوں تو داڑھی کے ہوں نا۔ تو ایک صوفی نے کہا داڑھی کے بال اس لیے نہیں ہیں، بلوغت پہ اس نے خود چھوڑ دیے، میرے یار کی ادا اپناتا کون ہے؟ ذرا دیکھوں تو صحیح، میرے یار کی ادا اپناتا کون ہے؟ بالغ ہونے کے بعد اس پر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ جو حج کے فرائض ہے اس میں مدینے کی حاضری نہیں ہے، عشق کے فرائض میں مدینے کی حاضری ہے۔ ادھر آ کے ادھر جاتا کون ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیونکہ یہ فاتبعونی کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ مکے سے مدینے محبوب گئے، جو پیچھے پیچھے چلے گا یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب ہوگا۔ پتہ چلا جو مکے پڑے رہتے مدینے نہیں جاتے، وہ جانے نہیں جاتا، جس کو بلاتا ہے پھر اس کو محبوب بناتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے جو چلا ہے۔ اور من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی میری شفاعت ان پر واجب ہو گئی۔ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام، جس نے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا زندگی میں اس نے میری زیارت کی ہے۔ اور یہ یاد رکھو، محدثین نے، علامہ تاج الدین سبکی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمائے محبوب فرمائے میں قبر انور میں ہوں وہ فرمائے، محبوب فرمائے میں روزے میں وہ فرمائے۔ کسی عاشق کی زبان کو زیب نہیں دیتا وہ کہے محبوب قبر میں ہے یا روزے میں، وہ یہ نہ کہے میں قبر مصطفیٰ یا روزے رسول پہ جا رہا ہوں، بلکہ وہ کہے میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ ادب ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو مدینے آئے اور اپنی ہوٹل سے رہائش گاہ سے وضو کر کے میرے مسجد میں نماز پڑھنے، ہر نماز پہ اللہ حجتان مبرورتان، 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے ہر۔ اور من زار قبری وجبت لہ شفاعت۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے، منافق بھی تو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی شفاعت ملے گی؟ عاشقوں کو تو خوشخبری مل گئی کہ جو میرے روزے پہ آیا میری شفاعت اس پر۔ اچھا، جس پر شفاعت واجب ہو جائے اس کو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جنتی۔ جس پر شفاعت محبوب نے کر دی وہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا دیکھا تھا؟ محبوب کا روزہ۔ تو جو محبوب کے روزے کو دیکھیں وہ جنتی، جو صحابہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی جہنمی شک کر سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب منافق بھی جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ویسے تو کتب حدیث کے اندر یہ بات ہے، لیکن ریاض الجنہ میں جب جائیں تو ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، او کما قال علیہ السلام، قیامت والے دن میری شفاعت حق ہے، پر اس کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہوئی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جواب تو میرے مصطفیٰ آپ بھی دے رہے ہیں، وہاں لکھوایا ہوا ہے خود، شفاعت یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، قیامت والے دن میری شفاعت حق ہے مگر اس کے لیے ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے۔
یہ تو وہاں جانا بڑی بات ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ ظالم تھا، وہ کسی بندے کو تنگ کیا کرتا تھا اور قتل کی اس نے دھمکی دی، وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے جا کے جناب والا جنگل میں گیا، ایک خط کھینچا اور تصور کیا یہ محبوب کا روضہ پاک ہے، اور درود پڑھنے لگا اور کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا آپ کا غلام ہوں، آپ نے فرمایا جو کثر سے درود پڑھے ہم ان کی سنتے ہیں، اور یہ مجھے بادشاہ تنگ کرے، ابھی ایک رات نہیں سی گزری تو بندہ گیا، اس نے کہا وہ ظالم بادشاہ قتل ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چل واپس آ جا۔ ایک بات میں یہ کہہ دوں، مقالات کاظمی ضرور پڑھا کریں۔ حضور غزالی سما رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب لکھا ہے کہ یہ جو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے در دولت پہ جاؤ، تو فرماتے ہیں جو نہ جا سکے وہ کیا کرے، وہ مقالات کاظمی پڑھے اور پھر جیسے انہوں نے لکھا اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔